سائرس دا گریٹ، وہ بادشاہ جس نے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی۔ سائرس نے بیبلون پر حملہ کیا اور وہاں پر قید جیوز کو نبوکدنضر کی غلامی سے آزادی دلائی اور انہیں دوبارہ یروشلم جانے کی اجازت دی، جہاں آ کر انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا۔ سائرس ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اب آپ لوگوں نے ذوالقرنین بادشاہ کا نام تو سنا ہوگا، وہ ذوالقرنین بادشاہ جس کے متعلق یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں اس بادشاہ کا واقعہ بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ سنایا، جنہوں نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا اور جنہوں نے یاجوج ماجوج کو قید کیا۔ 1250 سال تک مفسرین اور عالم یہ نہ جان سکے کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اور ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ کسی افسانے کی طرح تھا۔ بہت سے علماء نے ذوالقرنین بادشاہ کو الیگزینڈر دا گریٹ سے تشبیہ دی، لیکن قرآن میں موجود ذوالقرنین بادشاہ ایک مونوتھئسٹ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا تھا۔ لیکن ذوالقرنین کو سکندر اعظم سے ملانا اس طرح غلط تھا کہ سکندر اعظم پیجن بلیف کا مالک تھا اور وہ کئی خداؤں کو مانتا تھا، اس لیے وہ ذوالقرنین بادشاہ کے کردار میں فٹ ان نہیں تھا۔ لیکن آج سے 150 سال پہلے جب پرشیا کے کنڈرات سے سائرس کا مجسمہ ملا جس میں اس نے 2 سینگوں والا تاج پہن رکھا تھا، وہ 2 سینگ اس بات کو انڈیکیٹ کرتے تھے کہ اس کی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی۔ لفظ ذوالقرنین کا مطلب بھی 2 سینگوں والا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ سائرس کی حکومت بھی مشرق سے مغرب تک تھی۔ سائرس کی حکومت مشرق میں بلوچستان اور مغرب میں میڈیٹرینین سی تک تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان البیان میں بھی یہی دلیل دی اور کہا کہ ذوالقرنین بادشاہ اصل میں پرشین سلطنت کا بانی سائرس دی گریٹ ہی ہے، اور آگے آنے والے بہت سارے علماء نے مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ بات مان لی کہ سائرس اور ذوالقرنین ایک ہی شخصیت کا نام ہے۔ لیکن قرآن میں کسی بھی جگہ اس کا ذکر نہیں ملتا کہ ذوالقرنین نے یہودیوں کو نبوکدنضر کی غلامی سے آزادی دلائی، جبکہ سائرس کے متعلق ہسٹورین کی یہ پختہ رائے ہے کہ سائرس ہی وہ بادشاہ تھا جس نے بیبلون پر حملہ کیا اور جیوز کو بیبلونین ایگزائل سے آزادی دلائی اور ان کو دوبارہ یروشلم جانے کی اجازت دی۔ اس بات کا ذکر ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے اور تمام ہسٹورین اور کرسچین عالم اس بات پر ایگریڈ ہیں، اور مولانا اسحاق اور مولانا مودودی جیسے معروف علماء نے بھی اس بات کو مانا کہ سائرس ہی ذوالقرنین بادشاہ ہے۔